وہ تو فرعون کی فرعونت تھی جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کون ہے وہ رب؟ سب سے بڑا تو رب میں ہوں، یہاں جو کچھ چلے گا میرا چلے گا۔ آج ابھی بات میرے پہ نہیں ہم پہ ٹکی ہے، کیونکہ اس فرعون کے جیسا کوئی فرعون نہیں ہو سکتا، اس کی فرعونیت قیامت تک کسی کے اندر آ سکتی ہے، وہ فرعون سے بڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعونیت الگ ہے اور فرعون الگ ہے۔ وہ سنگل ورڈ استعمال کرتا تھا، الیس لی ملک مصر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا، جو کہ اس کائنات کا اکیلا تنہا خالق مالک ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جو اس کائنات کے جن و انسانیت کے رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار نبی و رسولوں کو مبعوث فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام اللہ کے نبی و رسولوں پر اللہ کی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل ہو، بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ و حاضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور آج کی فرعونیت۔ برادران اسلام و خواتین،
یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کی طرف نبی و رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ بحیثیت نبی و رسول ہونے کے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیں، توحید کے اختیار کرنے کا حکم دیں اور ان کو شرک سے روکیں، اور یہ اپنی ذمہ داری موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کما حق وہ ادا کیا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ باقاعدہ فرعون کے انکار کرنے کے باوجود فرعون کی جو قوم تھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے باتوں کو سننے کے بعد ان باتوں کو سمجھنے لگی، اس پر غور و فکر کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے قوم کی ذہنیت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے لائے ہوئے دین اسلام کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہی تھی۔ عین اسی وقت میں فرعون کے شیطانی دماغ کے اندر شیطان نے ایسا کھیل کھیلا کہ قوم کو کس طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے باتوں سے دور رکھا جائے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین سے دور رکھا جائے۔ تو اس نے ایک آئیڈیالوجی کا استعمال کیا، اور اس آئیڈیالوجی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات کی شکل میں جگہ دیا اور یہ وضاحت کیا کہ اس وقت فرعون نے کیا کیا، اپنی قوم کو موسیٰ اور ان کے لائے ہوئے دین سے دور رکھنے کے لیے۔ ہو بہو اسی طرح بالعموم آج ساری دنیا کے اندر اور بالخصوص ہمارے اس ملک کی بات کی جائے کہ ایک ایسے زمانے میں جس زمانے میں اس ملک کے اندر قرآن اور حدیث کے روشنی میں دعوت اسلام اور دعوت دین بڑے زور و شور کے ساتھ چل رہا تھا، اور اس ملک کے لوگ قرآن کی تحقیق کے ذریعے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے تعلیمات کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر اسلام اور مسلمانوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اسلام اور مسلمانوں سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ عین اسی وقت میں آج کے فرعون اور اس کی فرعونیت کے اندر ایک آئیڈیالوجی پیدا ہوتی ہے۔ آج کے ان کی آئیڈیالوجی اور قرآن میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالف کھڑے ہو کر فرعون نے جس آئیڈیالوجی کا استعمال کیا تھا، اگر ان دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس پر غور کریں گے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آج کی فرعونیت اور ان کی آئیڈیالوجی میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی نیاپن نہیں ہے، بلکہ ایک بہت پرانا ایک آئیڈیالوجی سسٹم ہے جس سسٹم کا استعمال فرعون نے کیا تھا۔ آج کی فرعونی طاقتیں اسی سسٹم کا استعمال کر رہے ہیں، طاقتوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ قرآن آج اس کے ماننے والوں کو ساری دنیا کے سامنے اس آئیڈیالوجی کو پیش کر کے بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو چلتے رہے گا فرعون کی فرعونیت کا نظارہ، لیکن دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی دینداری
اور ان کی کامیابی اور ان کے کامرانی کا نظارہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ تمہیدی باتیں میرے موضوع کی، ان باتوں کے بعد میں اصل اپنی بات پر آنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے مسلمانوں کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر ان کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے یا ان کے وجود کو مٹانے یا ختم کرنے کے لیے یا ان کے غلبے کو لوگوں کے سامنے کم سے کم تر ثابت کرنے کے لیے جس آئیڈیالوجی کا استعمال کیا تھا، وہ آخرکار آئیڈیالوجی کیا ہے، اسے آج سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ باتیں ہیں قرآن کے روشنی میں اکثر و بیشتر ان باتوں کی وضاحت ممبر رسول سے نہیں کی جاتی۔ درس قرآن کے روشنی میں نے ہمارے ایک دو صف مصلی الحمدللہ ہمیشہ عبرت کی باتیں سنتے ہیں، قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چند ایک ایسی باتیں جو ہمارے لیے ایک عبرت کا ذریعہ بنتے ہیں، جس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اس قوم کے بہت سارے لوگ درس قرآن، درس حدیث کے ذریعے سے نمازوں کو نہ آنے کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے، کبھی کبھار میرے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ جمعہ کے موقع سے یہ باتیں جو خاص لوگوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بن سکتی تھی، عام لوگوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے فائدے اور استفادے کے لیے خطبہ جمعہ کے ذریعے سے دوبارہ ان باتوں کی وضاحت کی جائے۔ اسی مقصد کے تحت ان باتوں کو میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے مخالف میں فرعون اور اس کی طاقتیں جس آئیڈیالوجی کا استعمال کیا تھا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ زخرف آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک کل 5 آیتوں کے اندر، جو کہ قرآن مجید کے 25ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 50 پر 1 سے آیت نمبر 50 پر 6 تک کل 5 آیتیں۔ ان مختصر سی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے آئیڈیالوجی کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پکڑ میں پکڑا، کس لیے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کس طرح عذاب میں جکڑا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کیسے نجات دیا۔ یہ پوری باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 آیات میں کیا ہے۔ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے وہ بات لاؤں گا، اور یہ باتیں میں جہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایک ایک بات آج کے فرعونیت کے اندر اس فرعون کی آئیڈیالوجی جو بولتی تھی، وہ آئیڈیالوجی کا آج استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے، آپ اسی سے اندازہ لگاتے چلے جائیں گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ نَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ يَا قَوْمِ، فرعون نے اپنے قوم سے مخاطب ہو کر کے کہا۔ کس وقت اپنے قوم سے مخاطب ہوا؟ سارے شہر کے اندر یہ ڈھنڈورا پیٹا جانے لگا کہ موسیٰ حق پر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سچی ہیں، وہ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ اسی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر، نبی و رسول ہیں، اور وہ سچے ہیں۔ دن بدن لوگوں کے دل موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لائے ہوئے شریعت کے طرف رجوع ہو رہے تھے، تو عین اسی موقع پر فرعون اعلان لگاتا ہے، گاؤں کے اندر اعلان کراتا ہے،
وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اپنی قوم کے اندر فرعون نے منادی کرائی. نادا منادی کرانا، اعلان کرانا، اعلان کرایا. ایک جگہ تمام لوگ جمع ہو جائیں. قال یا قومی، پھر اس کے بعد فرعون نے اپنی جمع ہوئی قوم سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا، اے میرے قوم کے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، چند باتوں کی میں وضاحت کرنے جا رہا ہوں. پہلی بات کیا تھی؟ فرعون کی پہلی آئیڈیالوجی کیا تھی؟ فرعون کہتا ہے الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر میرا ملک نہیں ہے؟ اس ملک کے مصر کا بادشاہ کون ہے؟ یہ پہلی آئیڈیالوجی تھی. کیا یہ ملک میرا نہیں ہے؟ آج کی آئیڈیالوجی، یہ ملک ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے. کس سے جا کر کے جڑتی ہے؟ ملک کی بات جب آتی ہے، حق کے خلاف جو باطل طاقتیں اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی، اپنے مٹتے ہوئے وجود کو دیکھے، اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی ملکی طاقتوں کا استعمال کیا. آج ملک کی طاقت کا پورا استعمال کیا جا رہا ہے. صرف اس ملک کی بات نہیں، بالعموم اس دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں، سب کے سب اپنی ملک کی طاقت کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آزما رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے اس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. تو فرعون کی پہلی آئیڈیالوجی کیا تھی؟ الیس لی ملک مصر، کیا یہ ملک جو مصر ہے میرا ملک نہیں ہے؟ میں یہاں کا بادشاہ، میں یہاں کا راجا، یہاں اگر کسی کی بات چلے گی تو میری بات چلے گی، میرے علاوہ کوئی اور نہیں کہے گا، میرے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا. جو میں اور جو ہم چاہتے ہیں وہی اس ملک کے اندر ہوگا. آئیڈیالوجی، اس آئیڈیالوجی کو آپ اپنے ملک کے آئیڈیالوجی سے جوڑتے چلے جائیں. فرعون کی فرعونیت کیسے آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے. ذرا آگے چلیں. دوسری آئیڈیالوجی کیا تھی؟ فرعون کہتا ہے اپنے قوم سے مخاطب ہو کر کے، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ان نہروں کو دیکھو جو دریائے نیل سے نکل کر کے میرے باغات اور میرے محلوں کے نیچے سے گزر رہی ہے. محل، بڑے بڑے بنگلے فرعون کے جس میں وہ رہا کرتا تھا، ان بنگلوں کے نیچے سے دریائے نیل کے کنارے جو محل اور بنگلے تعمیر کیے گئے تھے، ان بنگلوں کے نیچے سے دریائے نیل کی پانی کی نہریں گزرنے کا ایک سسٹم، بڑا پیارا خوبصورت سسٹم کیا تھا. اور جو باغیچے اس کے سامنے بنائے گئے تھے، ان باغیچوں کے درمیان سے دریائے نیل کے نہریں بہتی تھی. ان بہتی ہوئی نہروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرعون کہتا ہے وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، دیکھو ان نہروں کی طرف، ان چشموں کی طرف پانی کے، تجری من تحتی، میرے نیچے سے ہو کر کے گزرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ صرف ملک کے مصر کا بادشاہ نہیں ہوں، دریائے نیل بھی میرے نیچے سے ہو کر کے گزرتی ہے. افلا تبصرون، کیا میری طاقت کا اندازہ تم کو نہیں ہے؟ کیا میرے پاور کا اندازہ نہیں ہے؟ کیا میری قوت کا تم کو اندازہ نہیں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طاقت کا اندازہ لگائے بغیر موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کے پیچھے چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. وہ تو فرعون کی فرعونت تھی جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کون ہے وہ رب؟ سب سے بڑا تو رب میں ہوں، یہاں جو کچھ چلے گا میرا چلے گا. آج ابھی بات میرے پہ نہیں ہم پہ ٹکی ہے، کیونکہ اس فرعون کے جیسا کوئی فرعون نہیں ہو سکتا. اس کی فرعونیت قیامت تک کسی کے اندر آ سکتی ہے، وہ فرعون سے بڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرعونیت الگ ہے اور فرعون الگ ہے.
وہ سنگل ورڈ استعمال کرتا تھا، الیس لی ملک مصر، وہاں بھی سنگل ورڈ استعمال کیا، وہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے نیچے سے گزرتے ہیں، ہمارے نیچے سے نہیں، افلا تبصرون، کیا تم اپنے آنکھوں سے چیزیں نہیں دیکھ رہے؟ اپنی کارکردگی اور اپنی بناوٹ، اپنی مالی طاقت کا وہ استعمال کر کے بتاتا ہے۔ آج دلی کے اندر پارلیمنٹ نئی تعمیر کی گئی، 22 جنوری 2024 کو ایک چیز تعمیر کی، ڈنکے کے چوٹ پر سارے دنیا کے اندر اس کا ڈنکا مارنے لگایا گیا۔ فرعون نے آخرکار کیا بتایا تھا؟ اپنی مالی طاقت، اپنی عمارتی طاقت۔ آج کس طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو لبھانے کے لیے، لوگوں کے اندر ایک خوف طاری کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر ایک رعب جمانے کے لیے دوسری آئیڈیالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج اپنے چہرے کے ساتھ، آج اپنی طاقت کے ساتھ، آج اپنے ہنر کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ 18 گھنٹے پوری محنت کر کے کام کرنے کے بعد آج 22 جنوری کا دن اس ملک کے اندر لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے۔ تو دن کے 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے کس کے لیے کام کیا گیا؟ آج ان کے زبانوں سے اقرار کرایا جا رہا ہے، اقرار کرایا جا رہا ہے۔ آپ سنتے ہیں، شاید سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم جو سمجھتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ اب تو ہم نے مان لیا ہے، بولنے کے لیے اللہ زبان دی ہے، ذمہ داری پر کھڑا کر دیا ہے۔ اگر یہ زبان خاموش ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ رب کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا جسے پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑے گا۔ میں اس لیے پورے واضح طور پر کہہ رہا ہوں، دوسری آئیڈیالوجی کا استعمال کیا گیا۔ تیسری آئیڈیالوجی، فرعون اپنی قوم کے سامنے کہتا ہے، ام انا خیر من ھذا الذی وہی مہین، کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں جو تمہارے سامنے آ کر کے کھڑا ہے، جو کہ ذلیل ہے، حقیر ہے، رسوا ہے۔ اس کے پاس کیا ہے؟ کون کھڑا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ کون تھے ان کے باپ دادا؟ کس خاندان سے ان کا تعلق تھا؟ دریائے نیل کے پانی کے اوپر کسی چیز میں بہتا ہوا ایک بچہ جو آسیہ علیہ السلام نے پالنے کے غرض سے فرعون کے بنگلے میں لے کر کے آئی تھی، وہی موسیٰ تھے۔ کون ہے ان کے باپ؟ کون ہے ان کی ماں؟ کس خاندان سے ان کا تعلق ہے؟ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اسی فرعون کے بنگلے میں پلے بڑے، بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، حقیقت میں سچے نبی تھے۔ فرعون مخالفت کرنے لگا، نہ مالی طاقت ان کے پاس تھی، نہ خاندانی طاقت ان کے پاس تھی۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرعون نے تیسری آئیڈیالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کہا، ام انا خیر من ھذا الذی وہی مہین، یہ دیکھو موسیٰ تنہا اکیلا، حقیر ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، اس کے پاس کیا ہے پوچھو۔ اس کے مقابلے میں میرے پاس کیا نہیں ہے؟ یہ بہتر ہے تمہارے لیے یا میں بہتر ہوں؟ میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے؟ آج تم فیصلہ کرو گے۔ تیسری آئیڈیالوجی کا استعمال آج بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک قوم کا آدمی تقریباً 11 لاکھ ووٹوں کو لے کر کے ملک کے کسی کونے سے پارلیمنٹ میں جا کر کے بیٹھتا ہے، اسے ذلیل کر دیا جاتا ہے، اسے رسوا کر دیا جاتا ہے، اسے پارلیمنٹ سے باہر رکھا جاتا ہے۔ وہ تو اپنا تھا، غیروں کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا، ذلیل اور رسوا کر کے۔ ان کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے۔ آج اسی آئیڈیالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اسی آئیڈیالوجی کا، سامنے والے کو حقیر، سامنے والے کو کمتر، کم طاقت بنا کر کے پیش کرنا اور اسے ذلیل اور رسوا کر کے لوگوں کے نظر سے گرا دینا اور اس کی اہمیت کو ختم کر دینا۔ یہ تیسری آئیڈیالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ چوتھی آئیڈیالوجی قرآن فرعون کے متعلق بیان فرماتا ہے، وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، اس موسیٰ کو دیکھو، اس کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں ہے، تدولتا ہے،
جو بات کرتا ہے واضح نہیں ہوتی، صحیح بات کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں تھوڑی لکنت تھی، بچپن میں آگ کا انگارہ منہ میں ڈال لیے تھے، جیب جلنے کی وجہ سے تھوڑی لکنت تھی، اسی کا سہارا لیا۔ اور اہل علم نے، مفسرین قرآن نے اس بات کی وضاحت اس آیت کے اندر کی ہے، یہ ایک بہانہ تھا فرعون کے سامنے جب یہ نبی بنے اور اس کے سامنے جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کوئی عیب نہیں رکھا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ جاؤ فرعون کے سامنے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ تو مجھے نبی بنایا، ایک بڑے کام کے لیے بھیج رہا ہے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس کام کے لیے اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اس کام کو میرے لیے تو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس لکنت کو ختم کر دے، اور میں جو بات کہوں گا لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں، میری زبان کو ایسی بنا دے۔ یہ دعا کر کے ہر عیب سے اپنے آپ کو پاک کر لیے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ نبی کسی بات کو لے کر کے کمزور نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھو، لیکن بچپن سے جو ان کی کمزوری تھی اسی کا استعمال کیا گیا لوگوں کے سامنے۔ یہ موسیٰ بات کرنے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، اور آ کر کے اللہ کی بات کرتا ہے، میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے، یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ اب ذرا آج کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آج اکیلا بولتا ہے سب سنتے ہیں، اکیلا بولتا ہے سب سنتے ہیں، جتنے بھی بولیں گے اس کے ایک بولنے کے مقابلے میں ایک سمجھے جائیں گے۔ صرف زبان پر اہمیت دی جا رہی ہے، زبان پہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ بولنے کا معاملہ آتا ہے تو کون کسے گرا رہا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ایک بولنے والے کے مقابلے میں کتنے بولنے والے اچھے ہیں آپ اسی طرح اچھی جانتے ہیں۔ فرعون بھی وہی کہا تھا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، میں اچھا بول لیتا ہوں، جو بولتا ہوں لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ آج بھی کہنے والا کہتا ہے میں جو کہتا ہوں وہی کہتا ہوں جو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، میرے علاوہ کوئی اور بولنے والا میرے بالمقابل نہیں ہے۔ اور جو بھی بول رہے ہیں ان کے زبانوں میں لکنت ہے۔ آج کی آئیڈیالوجی استعمال ہوئی ہے، وہی آئیڈیالوجی استعمال ہو رہی ہے۔ یہ چوتھی آئیڈیالوجی۔ پانچویں آئیڈیالوجی قرآن کے اندر فرعون کے متعلق جس کا استعمال اس نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، ٹھیک ہے چلو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، اور اس کے باتوں کو تم لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں، اس کے پاس کون سی طاقت ہے؟ یہ تمہارا کیا بگڑا ہوا بنائے گا؟ کب تمہارے ہر اعتبار سے ساتھ دے گا؟ دیکھو ذرا اوپر سے نیچے تک موسیٰ کو دیکھو، موسیٰ کو دیکھو، کیا دیکھو؟ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، اگر حقیقت میں یہ نبی اور رسول ہوتا موسیٰ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پنا کر کے بھیجتا۔ دیکھو نہتا ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، فقیر قسم کا آدمی ہے، کیا ہے اس کے پاس؟ کیا دیکھ کر کے اس کی بات قبول کر رہے ہیں تم لوگ؟ اگر ہوتا نبی تو اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہونا چاہیے تھا، ہاں؟ کیونکہ حقیقی معبود کو ماننے والا، سچے رب کو پہچاننے والا، میرے پاس دیکھو کیا نہیں ہے؟ سونے سے لدا ہوا یہ فرعون اپنے طرف اشارہ کرتے ہوئے موسیٰ کو کنگال بنا کر کے بیان کرتا ہے۔ آج کی آئیڈیالوجی کیا کہتی ہے؟ پنچر ڈالنے والے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ لباس سے پہچانے جانے والے۔ پہچان کون سی کرائی جا رہی ہے؟ وہ پہچان جسے حقیر نظر سے دیکھی جائے، وہی پہچان موسیٰ کے متعلق فرعون نے اپنا آئیڈیالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس زمانے میں کیا تھا، اسی آئیڈیالوجی کا آج استعمال کیا جا رہا ہے اس قوم کو حقیر سے حقیر ثابت کرنے کے لیے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟
جس کے پاس ہے وہ الحمدللہ خوش ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ آج لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ جس کی لاچاری، مجبوری اور بے بسی کی کسی کو فکر نہیں ہے، 15 ہمیں عمرے کر لیں گے، حج کر لیں گے، فیشن بنا لیا لوگوں نے۔ آپ کے غریب ہے، آپ کے گلی میں، محلے میں، آپ کے مال کا وہ حقدار ہے، کان کھول کر کے سن لو۔ میرا پڑوس میں کوئی بھوکا رہتا ہے، اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اس کے رہنے کے لیے ایک چھت نہیں ہے، میں حج کے اوپر حج، عمرے کے اوپر عمرے کرتے چلے جاؤں، کس کا حق ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، حقوق کو ادا کرو، بچتا ہے کروڑ مرتبہ کرو۔ ادا کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں اس پیمانے پہ۔ اگر آج یہ مسلم قوم جسے اللہ تعالیٰ نے حیثیت دیا، مالی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اس حیثیت کا تھوڑا حصہ اپنے قوم کے اوپر خرچ کی ہوتی، آج یہ قوم لاچار اور مجبور نہ ہوتی، لوگ اس کے اوپر لاچار اور مجبور ہونے کے تانے نہ مارتے۔ آج ہم افسوس کرتے ہیں سن کر کے، ہم نے اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے کیا کیا ہے؟ گرتے ہوئے لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو گرانے کے علاوہ اٹھانے کا کام ہم نہیں کرتے۔ جو اٹھ رہا ہے اسے گرانے کے علاوہ ہم اسے اور اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج ہم نے اپنوں کو بھی اپنے مل کر کے گرانے کی کوشش کی، غیر بھی ہم کو گرانے کی کوشش کی۔ چکی کے 2 پارٹ کے درمیان یہ قوم آج مسلی جا رہی ہے، دبوچی جا رہی ہے، پیسی جا رہی ہے۔ اس حالت میں اس قوم کا المیہ کیا ہے؟ اسے کوئی فکر نہیں ہے، نہ اس کا کوئی رہنما ہے، نہ اس کا کوئی رہبر ہے، نہ اس کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے، نہ اسے کوئی احساس دلانے والا ہے، نہ اسے خواب غفلت سے کوئی مار کر کے اٹھانے والا ہے۔ اب اپنے غفلت سے اٹھ، تیری حالت کیا ہو رہی ہے اس کے اوپر غور و فکر کر۔ ساری دنیا ہماری تماشائی بنی ہوئی ہے، ہم ان کے لیے تماشائی بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ساری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے، ہم اپنے اوپر ہنساتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے میرے محترم۔ پھر اس کے بعد جس آئیڈیالوجی کا استعمال ہوتا ہے، فرعون کہتا ہے 6ویں آئیڈیالوجی کا استعمال اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیا۔ او جاء الملک مقترنین۔ چلو بھئی، یہ اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے، سچا کہتا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ کا پیغام فرشتے میرے پاس لے کر کے آتے ہیں اور مجھے پہنچاتے ہیں، میں اللہ کی باتوں کو فرشتوں کے ذریعے سے لے کر کے تم تک بیان کرتا ہوں۔ اور یہ کہتا ہے کہ فرشتوں کو پر ہوتے ہیں، فرشتوں کو پر ہوتے ہیں۔ اسی کا استعمال کیا فرعون نے، اسی کا استعمال کیا۔ کیا کہا؟ دیکھو، یہ کہتا تھا کہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے پیغامات کو فرشتے لا کر کے اس کے پاس دیتے ہیں، ان فرشتوں کے جسموں پر لگے ہوتے ہیں، ذرا آزو بازو دیکھو اس کے، کوئی فرشتہ پر لگا کر کے آ کر کھڑا ہے؟ اس حیثیت کو گنایا جاتا ہے۔ آج آپ دلیل کی بات کریں، آج آپ قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات کریں، آج تاریخ کی اٹھا کر کے بات کریں، اسے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے ہی عقلی باتوں کو گھما پھرا کر کے لوگوں کے سامنے رکھ کر کے باتوں کو باتوں کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ 6 آئیڈیالوجی تھے فرعون کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے متعلق۔ وقت کتنا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ فاستخف قومہ فآتاہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ فرعون کی پوری تقریر، فرعون کی پوری آئیڈیالوجی جب استعمال ہو گئی، ایک روب پیدا ہو گیا کس کے اوپر؟ قوم کے اوپر۔ اب قوم کیا فیصلہ لیتی ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے کہتا ہے فاستخف قومہ، پس فرعون نے اپنے باتوں کے ذریعے سے اپنی قوم کے عقل کو ختم کر دیا۔ آج کی فرعون اپنے باتوں کے ذریعے سے اس ملک کے لوگوں کے عقل کو ختم کر دیا۔
ملک کی GDP کتنی بڑھ رہی ہے، ملک کتنا ترقی کر رہا ہے، روزگار کتنے مل رہے ہیں، بھوک مری ختم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، مہنگائی زمین سے اٹھ کر کہاں پہنچ رہی ہے، روزمرہ کے زندگی میں استعمال کی جانے والی کھانے پینے کے لائق جو سامان ہیں، پہننے اوڑھنے کے جو سامان ہیں، لوگ اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں، کتنا اس کے لیے پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، عقل میں یہ باتیں آج لوگوں کے اندر بتانے کے باوجود بھی نہیں آ رہے۔ اپوزیشن پارٹیز کر رہے کیا ہے؟ یہی تو کام کر رہے ہیں، ان کو پارلیمنٹ سے نکال کر کے باہر بٹھا دیا جاتا ہے۔ ایک معمولی ایک اسٹوڈنٹ ہے اسکول کا، ٹیچر کے ہاتھ میں لکڑی ہے، بچے نے مخالفت کی، استاد کی بات نہیں مانا، اب اسے ڈرا دھمکا کر کے کلاس کے باہر رکھا، اب اسے جا کر کے بیٹھنا ہے اسکول کے ایک ایک کٹے کے اوپر، کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ آج اس طرح پارلیمنٹ سے ہکال کر کے باہر بٹھایا جا رہا ہے، بیٹھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے یہ، جبکہ ایک ایک آدمی کو 11 لوگ ووٹنگ کر کے وہاں بھیجتے ہیں۔ 11 لاکھ لوگوں کی طاقت کا استعمال کرنے والا ایک آدمی نہتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ ہم 11 مل کر کے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتا، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ عقل پر پردے ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، صرف ہماری عبرت کے لیے حالات کو ایسے پیدا کیا کہ بھئی معمولی ہم چلتے پھرتے گزرتے ہوئے ایک قانون ہمارے سے اس کی مخالفت ہو گئی تو ہم پکڑے جائیں گے، اس بات کا ڈر دل و دماغ میں ہے، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے، کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے، کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے۔ تو ہوا کیا اس کے بعد؟ فاستخف قومہ، قوم کی عقل مارے گئی فرعون کی باتوں میں آ کر کے، فاطاعوہ، قوم نے موسیٰ کی اطاعت کرنے کے بجائے جو ارادہ کر چکے تھے، من بنا چکے تھے، اپنے ارادے اور من کو بدل کر کے موسیٰ فرعون کی باتوں میں آ کر اس کی اطاعت کرنے لگے۔ ٹھیک ہے بھئی، تو ہمارا رب، معلوم ہوا اب ہماری حالت کیا ہوتی گر بول۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کا منظر اصل منظر ہے، انشاءاللہ میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا، وقت ختم ہو چکا ہے، یہاں میں بات رکا رہا ہوں۔ فرعون کی قوم موسیٰ کے باتوں سے روگردانی کرتے ہوئے فرعون کے باتوں میں آ کر کے فرعون کی بات مان لی۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایک دوسرا حصہ ہے، اور ہمارے لیے اس حصے میں اصل پیغام ہے، اصل عبرت کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ میرے خطبہ جمعہ کے اندر اس دوسرے پارٹ کو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، امید آپ ضرور اس کا پورا پاس و لیاز کر کے اس کو سننے کا اہتمام ضرور کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے سامنے جو نتیجے آ چکے ہیں، ان نتیجوں کا حل اس کے اندر بتایا گیا۔ فرعون کی فرعونیت کہاں کام کری، کہاں تک رکی، اب اس کے پاس جس کی طاقت چلی وہ کون تھا، اس کی طاقت کیا تھی، کیسے وقت میں کون سی طاقتیں اس کی مدد کے لیے آئے تھے، آج اسی ڈکار پہ ہم کھڑے ہیں، اسی ڈکار میں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے لیے کیا ہے آگے راستہ، اس راستے کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اسی راستے کو انشاءاللہ اگلے کے حصے میں میں آپ کے سامنے کھول کر رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ میرے لیے میرا حق پورا کرنے کا حق ادا ہو جائے، اور آپ کو سننے کے بعد میرے اور آپ کے لیے ہم اپنے ناکامیابی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اسے کامیابی میں کیسے بدل سکتے ہیں، دشمنوں کے دشمنی سے، ظالموں کے ظلم سے، فرعون کی فرعونیت سے اگر آج بھی ہم بچنا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے ایک راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ راستہ کیسے کھلتا ہے؟ وہ راستے کیسے کھلے تھے؟ انشاءاللہ اگلے کے حصے میں ان باتوں کی وضاحت کی جائے گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کے ان آیات کے روشنی میں جو آئیڈیالوجی دشمن ہمیشہ حق کے خلاف باطل پر رہ کر حق پر چڑھ بیٹھنے کے لیے، باطل کو حق پر اٹھا کر حق کو باطل کے نیچے دبانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں، آج تمام ان طاقتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس
دبے ہوئے ماحول سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی فکر دیتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن ہمارے لیے نصیحت عبرت کے لیے کیا ہے نازل فرمایا ہے۔ اگر ہمارا ایمان اس پر ہے، اگر ہمارا ایمان مکمل ہونے کے لیے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، تو ان باتوں پر پوری ایمان کے ساتھ غور و فکر کرنے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس قوم کو اپنے حالات پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قوم کو اپنے حالات سے اٹھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قوم کی اپنی عزت، اپنے وقار اور اپنے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس قوم کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں، ناپاک ارادے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد کے ذریعے سے ان تمام دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمانوں کے ناپاک ارادوں کو اللہ تعالیٰ نامکمل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔